محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے وسیلہ۔ الوسیلہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسرے سے قرب حاصل کیا جائے، منزلت، مرتبہ اور بلندی۔ القرآن: اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورہ مائدہ 5/35۔ قرآنی مفہوم: اے ایمان والو، تم اللہ کے ذکر کی بلندی کے لیے، قوانین خداوندی کے نفاذ کے لیے اور اس پر عمل کے لیے جدوجہد کرو، جس کے نتیجے میں تم میں تقوی پیدا ہوگا اور تقوی تمہیں اللہ کے نزدیک کر دے گا۔ اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ انسانیت کا اعلیٰ معیار اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار قرار دیا ہے۔ تم میں قابل تکریم وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے حسب نسب کے تعلق سے کسی کو فضیلت نہیں دی، بلکہ دین اسلام میں فضیلت، عزت، مرتبے کا جو ہے اس کا تعلق تقوی سے ہے، یعنی جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہی تم میں قابل تکریم ہوگا۔ انسانی وسیلہ: یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون زیادہ مقرب ہے۔ 17/57۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 57۔ اللہ کے سفارشی: اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور شرکا، اولیاء مقرر کر رکھے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دے، تو ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ انسانی وسیلہ شرک: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات قبول نہ کر سکے اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14۔ اللہ کے سفارشی: کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 43۔ قرآن میں وسیلے کی واضح تفسیر کے باوجود لوگوں نے انسانوں کو اللہ سے سفارش کا ذریعہ سمجھ لیا۔ جیسے کوئی مکان کرائے پر لیتا ہے تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ سے تعلق کرتا ہے رابطہ، اسی طرح انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے بھی دنیا میں اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں جو اسے اللہ سے نزدیک کر دیں گے، جبکہ اللہ کے قانون مکافات اعمال پر فیصلے کے مطابق کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے انسانوں کا وسیلہ پکڑا ہے ان سے اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا کہ کہاں گئے تمہارے سفارشی جن سے تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے۔ 6/94۔ اللہ کے سوا: لوگوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ سورہ نمبر 78 آیت نمبر 23۔ مولا: اس لیے کہ جو مومن ہے ان کا مولا، مددگار، مشکل کشا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا کارساز نہیں۔ 11/47۔ اللہ اور بندہ: تمام عبادات اور دعا کے درمیان اللہ اور بندے کے کوئی حائل نہیں ہو سکتا، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے احکامات کو مانیں، پر ایمان لائیں تاکہ رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ 2/186۔ اختیار: اللہ کے سوا کسی ولی، پیر و مرشد، غوث، قطب، ابدال، خواجہ وغیرہ کو کسی قسم کی سفارش، شفاعت کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی شخص کی سفارش کر سکے، لوگوں کی منتوں، حاجات، دعاؤں کو قبول کرا سکے۔ کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ واطی اللہ واطی الرسول کے بجائے اپنی اطاعت و تعظیم کرائے۔ شکریہ۔